بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. فرماتا من الف المسجد الفہ اللہ، المساجد بیوت اللہ. جتنے مساجد ہے، مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر سے محبت رکھتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کا گھر، اللہ کے گھروں کو کون آباد کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کہ مسجد کو اعمالوں کے ذریعے سے وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جبھی تو مسجد کے اندر آئے اور ہم نے نماز پڑھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی دولت، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں نہ عطا فرماتے ہیں تو نماز کیا، روزہ کیا، لولا اللہ ما اہتدینا ما صلینا وما صمنا. کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتے ہیں تو نماز کیا، روزہ کیا، ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا. تو الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا، اسی لیے ہم مسجد کے اندر بھی آئے. ابھی نماز عشاء ہم نے پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو مسجد میں اندھیروں میں جاتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہیں مکمل نور عطا فرمائیں گے. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں یہ اندھیریاں، یہ تاریکیاں نور سے تبدیل ہو جائے گی. نور، اور قیامت کے میدان میں ہر انسان اپنے اعمال اور ایمان کے نور کے ذریعے سے فلسرات کو پار کرے گا. قرآن پاک کے اندر ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نور بین ایدیہم، کہ مومن مرد، مومن عورتیں، ان کا نور ان کے دائیں سے، آگے سے تیزی سے چل رہا ہوگا اور نور کے ذریعے سے وہ فلسرات پار رہا ہوگا. لیکن یہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بعض اعمال ہے جن اعمال کے کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے. اللہ تو ان اعمال کو بھی بتایا. ہاں یہ بھی بتایا کہ قیامت کے میدان میں بعض لوگ وہ ہیں جن کو پہاڑ کے برابر نور ملے گا، اور بعض وہ ہوں گے کھجور کے درخت کے برابر، بعض ہوں گے اپنے قد و قامت کے برابر، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی بالکل انگوٹھی کے اندر موم بتی کی طرح جل رہا ہوگا، نبھ رہا ہوگا. ایک وقت آئے گا منافقین کو بھی نور دیا جائے گا، سارے نور بجھا دیا جائے گا. اس وقت مومنون کو فکر ہوگی، وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو باقی رکھنا تاکہ ہم بھی فلسرات پار کر کے جا سکیں. تو اس لیے جو اندھیریوں میں نماز کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری؟ قیامت کے میدان میں مکمل نور انہیں دیا جائے گا، یعنی بہت آسانی ہوگی ان کے لیے. تو ظاہری بات ہے جس کے پاس نور ہوگا وہ دیکھے گا، اور جن کے پاس نور ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اندھیرے کے اندر گھٹا ٹوپ، اندھیرے کے اندر وہ پریشانی اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ عشاء کی نماز پڑھی. تو نماز کا اہتمام کرنا،
من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا كلما غدا وراح. جو صبح شام مسجد کی طرف آتا ہے، اور کون آئے گا؟ جو نماز مصلی وہی آئے گا. جو صبح شام مسجد کو آتا جاتا ہے، ہر دفعہ آنے جانے پر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مہمانی لکھ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ میزبان ہو کے ہمیں مہمانی فرمائیں گے. حدیث میں فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان. جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں جا رہا ہے فریکوینٹلی، یعنی اکثر مسجد کے اندر جاتا ہے، تو تم اس بات کی گواہی دو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان والا ہے. اس لیے ایمان والا کیا رکھے گا؟ مسجد سے تعلق رکھے گا. اور میرے بھائیو، نماز ایسی عبادت ہے کہ جب انسان گھر سے چلتا ہے، اگر کوئی دکان کھولنے کے لیے 10 بجے دکان کھولے گا، گھر سے نکلتا 8 بجے، تو راستے میں اس کو کوئی وہ نہیں ملے، یعنی اس کو کوئی منافع نہیں ملے گا. اس کا نفع شروع ہوگا جب سے وہ دکان کھولے گا. لیکن ہمارے اسلام کے اندر، اعمال کے اندر یہ ہے کہ نماز کے ارادہ سے جب انسان وضو شروع کرتا ہے، اسی وقت سے اس کا اجر اور ثواب شروع ہو جاتا ہے. حدیث میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ والحمد للہ. یہ کہہ کر جب انسان وضو شروع کرتا ہے تو کیا کہ جب تک وہ باوضو رہے گا، فرشتے نامہ اعمال کے اندر مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے. اور پھر اس وضو کی برکت یہ ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے. اور پھر یہ اعضائے وضو جو ہم اعضاء دھوتے ہیں، کیا ہوگا؟ کل قیامت کے میدان میں یہ چمک رہے ہوں گے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان امتی یوم القیامت یدعون غر محجلین من آثار الوضوء. میں اپنی امت کو کس طرح پہچانوں گا؟ کہ قیامت کے میدان میں ان کے بازو، چہرے، پیر چمک رہے ہوں گے، جس کے ذریعے سے میں آسانی سے اپنی امت کو پہچان لوں گا. اور جو لوگ وضو ہی نہیں کرتے، ایسے بھی مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ کتنا خسارے میں ہے، کتنا نقصان ہے. من فاتتہ الصلاۃ فکأنما اطر اہلہ ومالہ. ایک وقت کی نماز کو اگر کوئی فوت کر دیتا ہے، کتنا نقصان ہو گیا آخرت کے اعتبار سے؟ جیسا کہ اس کے اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے اور اس کے اولاد، اس کے مال، اس کے جائیداد، جتنا کچھ ہے سب کچھ ڈاکوؤں نے چھین لیا اور وہ اکیلا رہ گیا. کتنا نقصان! اس سے بھی زیادہ نقصان وہ شخص جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے. تو بھائی نماز کو کیوں چھوڑے؟ نماز کیا ہے؟ مفتاح الجنہ، یہ جنت کی کنجی ہے. اور مفتاح الصلاۃ الوضو. اور وضو میں داخل ہونے کے لیے، نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے وضو شرط ہے. اور یہ وضو کے اندر بھی بہت کچھ اجر و ثواب ہے. کیونکہ یہ نماز کے لیے وضو کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ یہ بیکار نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو استنجا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. کہ جو لوگ پاک صاف رہتے، استنجا کرتے اچھی طرح، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں. اور پھر وضو کے بعد جب اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہری باطنی پاکی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک، اور اس کا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ اکبر، کس قدر اجر و ثواب ہے. ایک حدیث ذہن میں آئی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب کے اندر اللہ کی میں نے زیارت کیا، اور بہت بہترین طریقے سے اللہ کی زیارت کی. اللہ نے ارشاد فرمایا یا محمد، خواب کے اندر، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، یا محمد. تو میں نے کہا لبیک یا رب، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں. فرمایا کہ یہ بتاؤ فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ جو مقربین فرشتے ہیں یہ کسی بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، کون سے اعمال سب سے افضل ہے اور پسندیدہ ہے، ان اعمال کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے. یعنی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کون سے اعمال بہت زیادہ یعنی فائدہ ہے، بہت زیادہ یعنی انسان کے لیے فائدہ مند ہے. تو اللہ کے نبی نے
اللہ کی توفیق سے ہی بولنا شروع کیا. ارشاد پر فی الکفارات، یہ اللہ کے فرشت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کفارات جن اعمال کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ ان اعمال کے بارے میں جگر رہے. اور پھر ہونا کہ وہ کیا ہے، کون کون سے اعمال ہے. اب سنیے، وہ یہ ہے مشی الاقدام الی المساجد والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ واسباغ الوضوء فی المکروہات. 3 اعمال بتائے، اور یہ 3 اعمال میں کیا بہت زیادہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. وَيُرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَاتِ، اور جنت میں بہت درجات بھی دیے جاتے ہیں. وَيُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتِ، اور بہت ساری نیکیاں بھی دی جاتی ہیں. ایک فرمایا اسباغ الوضوء علی مکروہات، کہ دل نہیں چاہ رہا ہے. سردی کے زمانے میں کس کا دل چاہتا ہے کہ میں مکمل وضو کروں، کہ ناگواری کے باوجود جو مکمل وضو کرتا ہے، یہ وضو میں کیا اس کو بہت گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی دی جاتی ہے، اور جنت میں درجات بھی انہیں ملے گی. اور کیا، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس میں بھی یہ تینوں فضیلت. ومشی الاقدام الی الجماعات، اور جو مسجد کو چل کے مسجد میں جاتے ہیں فرض نماز ادا کرنے کے لیے، یہ چلنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، کیا بہت گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں دی جاتی ہے، اور جنت کے اندر درجات بلند ہوتے ہیں. پھر فرمایا وفیما، اور بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتلانا چاہتا ہے ان اعمال کے فضائل. اور بھی ہے تو اللہ کی رسول، ہاں اور بھی ہے. وہ کیا فرمایا اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا، نرمی سے باتیں کرنا، اور رات میں نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو. یہ 3 اعمال بھی ایسے ہیں اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. اطعام الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں. اور لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہے، بدلہ تو اللہ ہی دے گا. اور حدیث پاک کے اندر ہے وجبت محبتی للمتبادلین فیہ، کہ مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ میں ان بندوں کو محبت کروں جو ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کھلاتے ہیں. لین الکلام، دوسرا عمل بتایا کہ نرمی سے باتیں کرنا، میٹھا بول بولنا. آج ہماری زبان میٹھی نہیں ہے، بہت کڑوی زبان ہے، اللہ معاف کرے. اور اس کڑوی زبان کی وجہ سے پھر آگ لگتی ہے. اور دنیا کے اندر جتنی فساد ہوتے اس زبان کی وجہ سے ہوتے. اور ہمیں پتہ نہیں، یہ نماز روزہ حج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر انسان اپنی زبان کا کنٹرول نہ کرے تو کیا فرمایا ان الرجل ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في كار جہنم. ایک بندہ نماز روزہ حج سب کچھ ہوتے ہوئے وہ زبان سے کیا ایک بول بولتا ہے، اور وہ نافرمانی کا بول، وہ سوچتا ہے بس یہ معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اس ایک بات کی وجہ سے تمام عبادت ہوتے ہوئے جہنم کی بالکل گہرائی کے اندر پہنچ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، زبان لین الکلام، میٹھی بول. اگر گھروں کے اندر میٹھا بول نہ بولے تو بیوی بھی بھاگ جائے گی. دیکھیے ایک بات یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ با اخلاق آدمی، اور ان کو جو صحابہ ملے ہیں وہ اشارے پہ گردن کٹوانے والے، یعنی اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے. لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ اے نبی آپ پہ میں نے بہت مہربانی کی ہے، بہت نعمت سے آپ کو نوازا. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کے مزاج کو نرم بنایا ہے. کیا بنایا؟ نرم بنایا. پھر آگے عجیب بات، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو دیوانہ وار پروانے ہیں
کیا آپ کے سامنے بیٹھے رہتے، اشارے پہ گردن کٹوانے والے ہیں، اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں کہ آپ تھوکتے، وہ تھوک کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آپ زہریلا خون دیتے کہ اس کو پھینک کے آؤ، اتنی محبت، وہ خون کو پی جاتا ہے۔ اور اشارے پہ گردن کٹانے والے، اتنی محبت۔ لیکن اے نبی، آپ کو پتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی زبان میٹھی نہ ہوتی، اگر آپ کا مزاج بد مزاج ہوتے، آپ گرم مزاج کے ہوتے، یہ جو آپ کے اطراف میں بیٹھنے والے یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ، ہماری بیویاں، ہماری اولاد ہم سے اتنی محبت نہیں کرتی، اتنے صحابہ کرام اپنے نبی سے محبت کرتے۔ تو نبی کے یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ کی زبان ٹھیک نہ ہوتی ہے سارے بھاگ جاتے۔ تو ہم کہا کہ بھائی میرے اگر ہماری زبان میٹھی نہ ہو تو پھر کیا بنے گا یہ بتاؤ؟ پھر گھروں کے اندر آگ لگے گی۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جس عمل کے اندر، جس بات کے اندر نرمی ہو، مٹھاس ہو، اس عمل کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ اس نرمی اس کو مزین کر دیتی ہے، اس عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور جس عمل سے ولا ينزع من شيء الا شانه، جس عمل کے اندر، جس بات کے اندر نرمی نہ ہو، میٹھا بول نہ ہو، تو اس کو عیب دار بنا دیتا ہے، اس عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو کہ نرمی سے وہ باتیں حاصل ہوتی ہیں، اور نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ کام بناتے ہیں جو کیا بد مزاجی پر، یعنی سختی پر اللہ پہ وہ کام نہیں بناتے۔ اس لیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نرمی، دیکھو ایک مثال بھی دیتے کہ دیکھو گرم بن کے کام نہیں بنتا ہے، بلکہ نرمی سے بہت کام بن جاتا ہے، نرم بن کے بہت کام ہو جاتا ہے۔ دیکھو نرم جو لوہا ہوتا ہے یہ گرم لوہا کو کوٹ دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے کہ نہیں؟ نرم لوہا گرم لوہا کو کوٹ دیتا ہے، لیکن گرم نرم کو کبھی نہیں کوٹ سکتا۔ تو کیا مطلب؟ نرمی سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے، نرم بن کے رہو بہت کام ہو جاتا ہے، گرمی سے کام بگڑتا ہے۔ اس لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی نا، بہت حسین و جمیل اس کی شکل ہوتی، لوگ اس کو بوسہ دینے کو جی چاہتے، اور کہتے جو بد مزاج ہے، سختی ہے، یعنی اس کی اگر کوئی صورت اور شکل ہوتی لوگ اس سے نفرت کرتے۔ تو خیر، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اے نبی، اللہ کے بے شمار احسانات ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کے مزاج کے اندر نرمی رکھی ہے۔ اگر آپ بد مزاج ہوتے، تندخو ہوتے، تو یہ سارے صحابہ آپ سے بکھر جاتے۔ لہذا کیا کرے؟ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بیوی سے، بچے سے، رشتہ داروں سے غلطی ہو جائے گی، تو فاعف عنہم، انہیں معاف کرتے رہیے، واستغفر لہم، اور پھر اللہ سے بھی معافی مانگے ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، اور پھر کیا کرے؟ ان سے کیا کرے؟ مشورہ کرے، دل جیتنے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے ان کو کیا، ان سے مشورہ بھی کیا کرے۔ تو کیا ہم کرتے یہ عمل؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے گھروں کے اندر یعنی کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم گھروں میں مشورہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس ہمارا جو جی چاہتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ مثلا بیوی کو سرپرائز دینے کے لیے کوئی ساری یا کوئی کرتا وغیرہ لائے، وہ بیچارہ دیکھا جاتا ہے وہ بالکل روٹھی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، غصے میں ہے، حالانکہ لایا بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ بیوی کیوں غصہ میں، کیوں روٹ گئی کہ مجھے یہ کپڑا پسند ہی نہیں ہے تم لائے ہو؟ تو اگر جانے سے پہلے بیوی سے مشورہ کر لیتا تو یہ حالت نہ ہوتی نا۔ تو خیر میرے بھائیو، یہ عمل ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لین الکلام، لوگوں سے نرمی سے باتیں، میٹھا بول، والصلاة باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ تتجافا جنوبہم، اللہ والی کی تعریف۔ اللہ والے کون ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ، کہ اللہ والے لوگ جن کے پیٹھ بستر سے الگ ہو جاتا ہے، جب لوگ سو رہے ہیں ان کے کیا وہ اٹھ جاتے ہیں، ان کے پیٹھ بستر سے الگ ہو جاتا ہے، الگ ہو کے کیا کرتے ہیں؟
پھر اللہ کو پکارتے شوق سے خوف سے، اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر جو اللہ نے ان کو مال دیے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی نعمت اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے رکھی ہے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ ساری نعمتیں بنا کے رکھی ہے جنت کے اندر کہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل کے اندر اس کا تصور اور اس کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی ہے فلا تعلم نفس، تو یہ ہے تہجد کی نماز۔ تو یہ 6 عمل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد مجھ سے مانگو، دیکھیے یہ مجھ سے مانگو یعنی ابھی دینے کے لیے ہے نا، اگر میں کہوں بھائی میں نے کھانا پکایا ذرا لوگوں کو بلا لاؤ، اس کا مطلب کیا؟ میں کھلانا چاہتا ہوں، میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے کیا ارشاد یا محمد سل، اب مجھ سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے بہت بہترین ایک دعا فرمائی، اور دعا کیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی۔ اللہ، اے اللہ میں آپ سے نیک اعمال کرنے کے، گناہوں سے بچنے کے اور مسکینوں سے میں محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ آپ مجھے توفیق دیں کیا کہ میں نیک اعمال کر سکوں، گناہوں سے بچ سکوں اور مسکینوں سے میں محبت کروں، اور اے اللہ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، میں آپ سے یہ بھی التجا کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پہ رحم کریں، آپ مجھے معاف کریں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وَتَرْحَمْنِي، اور اللہ میں محتاج ہوں کہ آپ مجھ پہ رحم کریں۔ اور آگے وَإِذَا أَرَدتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ، یا اللہ جب کسی قوم کو آپ فتنہ کے اندر مبتلا کرنا چاہے، اللہ اکبر، کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے، یا اللہ اس فتنہ بھیجنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیجئے۔ اب بتاؤ فتنہ کتنے خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی کبھی فرمائے ایک حدیث کے اندر لا یتمنین احدکم الموت لدر اصابا، کہ کبھی بھی مصیبت میں آ کر موت نہ مانگنا، موت کبھی نہ مانگنا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی مانگی، لیکن اس موقع پہ مانگ رہے کیوں؟ فتنہ جب آئے گا، یا اللہ فتنہ بھیجنے سے پہلے آپ مجھے دنیا سے اٹھا دیں، اس لیے کہ فتنہ اشد من القتل، یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی موت کا تمنا نہ کرے مصیبت کی وجہ سے۔ کیا پتا تم جو موت کی تمنا کر رہے ہو اعمال تو ہے ہی نہیں، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور زیادہ مصیبت آ جائے تو پھر یوں تو ہم کہتے مر جائیں گے، یوں تو مصیبت میں تنگ کیا کہتے ہم مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد تو جہنم ہے، دنیا میں تیاری تو کی نہیں، تو کس بات کی موت کی تمنا؟ تو خیر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اللہ مجھے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے کسی قوم میں فتنہ بھیجنے سے مجھے دنیا سے اٹھا لو۔ اسألک حبک، پھر کیا فرمایا؟ یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، یا اللہ جو بندے آپ سے محبت کرتے ان کی محبت مجھے عطا کر دیجیے، ان سے بھی میں محبت کر سکوں۔ وعمل یقربنی الی حبک، یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کے کرنے سے آپ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سے اعمال؟ مثلا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمد علیہ، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اللہ محبت کرتے ہیں کہ انسان ہر گھونٹ پہ جب پانی پیتا ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہے اور ہر لقمہ پہ الحمدللہ کہے، یہ ایک عمل ہے، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کی محبت کو دل سے نکالو تو اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ اسی طرح قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ،
اللہ تم سے محبت کریں گے. تو یہ اعمال ہے جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو میرے بھائیو آج ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے جبھی تو اسلام پہ نہیں چل سکتے. اور اسلام پہ چلنے کے لیے میرے بھائیو یہ محبت کا ہونا, یقین کا ہونا یہ ضروری ہے, ورنہ انسان چل ہی نہیں سکتا ہے پورے اسلام کے اندر. ہاں اتنی اسلام پہ چلے گا جس پہ چلنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ نماز بھی پڑھے گا, جھوٹ بھی بولے گا, وہ حج بھی کرے گا, لوگوں کو دھوکہ بھی دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورا یقین نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرے. اللہ کو یہ, اس لیے اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اس انسان کی خلقت کو, اللہ تعالیٰ نے انسان, اللہ کتنی محبت کرتے اپنے بندوں سے. للہ ارحم, کیا فرمایا کہ للہ ارحم بہذہ بولدہا, کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے. اور اللہ کو ایک گلہ بھی ہے. کیا گلہ ہے؟ اذکرک وتنسانی, اے بندہ میں تجھے یاد رکھتا ہوں لیکن تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشالی, تو گناہ کرتا ہے میں پردہ ڈالتا ہوں لیکن پھر بھی تو مجھ سے نہیں ڈرتا. اے بندہ ذکرتنی ذکرتک, سن لے, جب تو مجھے یاد کرتا میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْ, دیکھ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں, جب تو مجھے بھول جاتا ہے اس وقت بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں. تُعْرِضُ عَنِّي وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْكَ, کبھی جب تجھے مال دیتا ہوں, نعمت دیتا ہوں تو مجھ سے دور ہٹ جاتا, مجھے پیٹھ دکھاتا ہے لیکن میں تجھے پیٹھ نہیں دکھاتا ہوں, میں انتظار کرتا ہوں. من اقبل الی تلقیتہ من بعید, اگر کبھی تجھے یاد آ جاتا ہے نہیں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, جب تو واپس آتا ہے تو میں دوڑ کے جا کے تجھے پکڑ لیتا ہوں. من اقبل الی تلقیتہ من بعید. تو میرے بھائیو انسان کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کو انسان سے محبت ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان کی خلقت کو, پیدائش کو جس طرح بیان کیا اور کسی مخلوق کی پیدائش کو اس طرح بیان نہیں. کیوں؟ انسان سے محبت ہے. مثلا اللہ کیا فرماتا ہے, فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, اے انسان ذرا سوچ تو صحیح, جو تو میری نافرمانی کرتا ہے میں تجھے کہاں سے بنایا, کہاں تجھے اٹھایا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ, خُلِقَ مِن مَاءٍ مَهِينٍ, ناپاک پانی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, میں نے تجھے مٹی کے اصل سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اے انسان دیکھ میں نے تجھے کہاں سے بنایا, تو کیا کرتا ہے, میں نے تجھے نطفے کی شکل میں ناپاک پانی کو ماں کے رحم کے اندر میں نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا. فی ظلمات ثلاث, تین اندھیریوں کے اندر میں اپنی کاریگری دکھاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ فخلقنا النطفة علقہ, پھر اس نطفہ کو ناپاک پانی کو میں خون سے بدلتا ہوں. فخلقنا العلقة مضغہ, پھر کچھ عرصے کے بعد اس خون کو گوشت کے لتھڑے سے میں بدلتا ہوں. فخلقنا المضغة عظاما, پھر اس گوشت کو ہڈیوں سے بدلتا ہوں. فکسونا العظام لحما, پھر میں ان ہڈیوں پر گوشت کو چراتا ہوں. ثم انشأناہ خلقا آخر, جب ایک حسین و جمیل صورت شکل پیدا ہو جاتی ہے. فاخرجتک علی جناح ملک, پھر فرشتوں کے پر میں بیٹھا کے میں تجھے دنیا کے اندر لاتا ہوں. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیا ہی بابرکت ہے وہ ذات, وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. یہ انسان تو نے کبھی سوچا بھی ہے میں نے کہاں سے تجھے پیدا اور کہاں اٹھایا. اس گوشت کو, اس پوست کو, اس صفرا کو, اس سودا کو جمع کر کے اتنا حسین و جمیل صورت اللہ نے پیدا کی. اور حدیث میں پاک میں آتا ہے, یا ابن آدم جعلت لک فی بطن امک قرارا, یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی انسان سے محبت کرتے. اے انسان میں نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر, ماں کے رحم کا میں نے تجھے ایک ٹھکانہ دیا ہے. وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمت الرحم, اور ماں کے پیٹ کے اندر اندھیریوں میں تین پردے کے اندر میں نے تجھے لپیٹ دیا. کیوں؟ تاکہ ماں کی پیٹ کے اندھیریاں تجھے ڈرائے نہیں.
किसने लपेटा? माँ ने लपेटा, ना बाप ने, नहीं, अल्लाह फरमाता मैंने लपेटा। वअल्लमतुल क़ुऊद वल जुलूस फी बत्न उम्मिक, और तेरे माँ के पेट के अंदर मैंने तुझे बैठना सिखाया, तुझे खेलना सिखाया। अल्लाह पूछता है फहल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, बता मेरी तरह कोई कर सकता है? अल्लाह पूछता है बताओ कोई कर सकता है मेरी तरह? वलम्मा तम्मत मुद्दतु, जब तेरी माँ के पेट के अंदर रहने का जमाना खत्म हो जाता है, 9 महीना या 6 महीना, अल्लाह अकबर, फिर क्या करता हूं? फ़अख़रजतुका अला जनाहि मलकिन, एक फरिश्ते को भेजता हूं, फरिश्ता माँ के रहम के अंदर पड़ को मारता है। सुम्मा सबीला यस्सरा, कौन है जो इस तंग रास्ते को खोलता है? अल्लाह अपने फरिश्ते के जरिए से खोलता है। इसलिए अल्लाह कुरान पाक के अंदर क्या फरमाता है? क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रा, ए इंसान तो कितना नाशुक्रा है, कितना नमक हराम है। तो क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रा, तो कितना नाशुक्रा है। मिन अय्यि शैइन खलक़ा, तो जरा भी सोचता नहीं मैंने तुझे कहां से बनाया। खलक़हु मिन नुत्फ़ा, नापाक पानी से बनाया। फ़क़द्दरहु, बराबर किया। सुम्मा सबीला यस्सरा, दुनिया में आने का रास्ता भी आसानी किया। और फिर जब तू दुनिया में आता है इस हाल में आता है, ला लक सिन्नुन तख्ता वला लक यदुन तब्तिश वला लक रिजुलुन तमश, इस हाल में दुनिया के अंदर आता है, ना तेरे दांत होते कुछ चबा सकता है, ना तेरे हाथ काम करते हैं, ना तेरे पैर चलते हैं। मैं क्या करता हूं? किस तरह मैं तुझे रोजी देता हूं? अल्लाह, फजअलतु लक यरक़ैन रक़ीक़ैन, मैंने तेरे माँ के सीने के ऊपर 2 नहर को जारी कर दिया, 2 नहरें जारी कर दी। दाफियन फी शिता और बारिदन फी सैर, जो सर्दियों के अंदर गर्म और गर्मी के अंदर ठंडे दूध होते। ये किसने किया? अल्लाह पूछता है फहल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, बता मेरी तरह कोई कर सकता है? ये जो तो दुनिया के अंदर ये चक्कर काटता है, तू निमक हरामी करता है, झूठ बोलता है, हराम कमाता है, तू मेरी सारी ये कुदरत को तो भूल जाता है कि देख दुनिया में आने से पहले ही मैंने तेरे लिए रोजी का इंतजाम कर दिया। क्या अगर तू मेरी फरमाबरदारी करेगा कि मैं तुझे नहीं खिला सकता हूं? ये इंसान जरा सोच तो सही। खलक़तुस समावाति वल अर्द वलम आय बिखल्क़िहिन्ना अफ़युईनी रग़ीफ़ु ऐशन असुक़ुहु इलैक, ए इंसान 7 आसमान 7 जमीन मैंने बनाए, मैं थका नहीं, मैं परेशान नहीं हुआ। तुझे सुबह शाम 2 प्लेट भात दूं या 2 प्लेट तुझे रोटियां दूं, इससे मैं थक जाऊंगा। या इब्न आदम ला तसअलनी अन रिज़्क़ि गद, क्या फरमाया? ए मेरे बंदे, तो आइंदा कल की रोजी मुझसे ना मांगना। कमा लम अतलुका बिअमलि गद, जिस तरह मैंने तुझे आइंदा कल के अमाल के मुतालिक भी सवाल नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा फजर अभी पढ़ ले, नहीं, वो आइंदा कल। जिस तरह मैंने तुझसे अमाल का मुतालबा नहीं किया आइंदा के लिए, आइंदा का, इस तरह तू भी मुझसे रोजी ना मांग आइंदा का। तो जरा सोच तो सही। फ़इन्नी लम अंसा मन आसानी व कैफ़ मन अताअनी, जब मैं नाफरमानों के नहीं भूलता हूं तो मैं तुझे कैसा भूल जाऊंगा? तू तो मेरा फरमाबरदार बंदा है। अल्लाह, फिर क्या फरमाता है? यही नहीं, और आगे, ए इंसान, क्या? वजअलतु लका हनानन फी क़ल्बि अबवैक, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत किया, और भी। और क्या? मैंने तेरे लिए 2 दिल नरम कर दिए, माँ बाप के दिल के अंदर तेरी मोहब्बत को रचा दिया, पैदा कर दिया। क्यों? ताकि तेरी परवरिश हो सके। और ऐसी मोहब्बत, क़ल्बैन रक़ीक़ैन, ऐसे नरम दिल, ला याकुलान हत्ता तशबा वला यनामान हत्ता तरकुद, जब तक तू नहीं खाता वो नहीं खाते, जब तक तू नहीं सोता वो नहीं सोते। ये मोहब्बत किसने डाली है? अल्लाह ने डाली। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से हम मोहब्बत करें। जिस अल्लाह ने इतना कुछ किया, अल्लाह तो हमसे क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर। जिस तरह बीवी अपने शौहर से यूं कहती है, मुझे रूखा सूखा खिला लेकिन मुझसे मोहब्बत कर, यह हर बीवी का मुतालबा है ना। तो अल्लाह भी यही कह रहा है, या इब्न आदम इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू भी मुझसे मोहब्बत कर।
تو بھی مجھ سے محبت کر، اس دل کو میری یاد سے سجا، اس دل کے اندر میری یاد کو پیدا کر، یہ دل تو میرے لیے ہے۔ اے انسان، اس دل کے اندر دنیا کی محبت کو پیدا نہ کر، مجھے داخل کر۔ تو میرے بھائیو، جس طرح بیوی مطالبہ کرتی، اس طرح اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابن آدم، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تجھے بتا دوں، میں تمام سے زیادہ میں بہتر ہوں، مجھے لے لے۔ اللہ۔ اور ایک حدیث، چلو حدیث اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم لا تخف من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیہ۔ اے میرے بندے، جب تک میری بادشاہت باقی ہے نا، تو کسی بادشاہ اور جبار سے ڈرنا نہیں۔ وسلطانی لا ينفد ابدا، میری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ولا تخش من ضیق العیش ما دام خزائن ملوان، اور تو روزی کی تنگی سے گھبرانا نہیں جب تک میرا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ وخزائن لا ينفد ابدا، میرے خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو لہذا کھیل کود کے اندر دنیاوی زندگی کو برباد نہ کرنا۔ وقدرت لک رزقک فلا تتعب، اور روزی کو میں نے تیرے لیے لکھ دیا کتنا تجھے ملنی ہے، تو لہذا اپنے آپ کو تھکانی۔ فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اگر جتنا میں نے تجھے دیا اس پہ تو راضی ہو گیا، اس پہ خوش ہے، کانٹینٹ ہے، أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ وَتَكُونُ عِنْدِي مَحْمُودًا، تو میں تیرے دل و جان کے اندر ٹھنڈک پہنچاؤں گا، تجھے خوش کر دوں گا، تجھے راحت دوں گا، اور میرے نزدیک تو میرا محبوب بندہ بن جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اگر تو جتنا دیا اس پہ راضی نہ ہوا اور چکر کاٹنے لگا، حلال حرام جو آنا ہے آنے دو، حل من مزید، کیا نماز، کیا روزہ، کیا دین کی محنت، اور تو دنیا میں چکر کاٹنے لگا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ فَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تجھ پہ دنیا کو سوار کر دوں، تجھے پریشان کر کے رکھوں گا۔ اور کیسا پریشانی؟ ترکض فیہا رقد الوحوش فی البریہ، جس طرح جنگلی جانور جنگل کے اندر گھومتا ہی رہتا، گھومتا ہے، پھر آخر میں مر جاتا ہے، اس طرح میں تیرے زندگی کو پریشان کر دوں گا، تجھے کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا، اور میری نگاہ سے تو گر جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم اپنے دل کے اندر دیں۔ جب تک محبت نہ ہو، انسان اسلام کے اندر نہیں چل سکتا ہے۔ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو شادی کر دیا، نابالغ بچے کو، اور آپ چاہتے کہ آپ دادا بن جاؤ، یہ ناممکن ہے نا، کیونکہ اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے بچے کو پروڈیوس کر سکے۔ اس طرح ایک انسان، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، وہ پورا اسلام پہ نہیں چل سکتا۔ وہ پر اتنا ہی چلے گا جتنا اس کو آسانی سے بس مال آ سکے، کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ہم سے کیا مطالبہ، اللہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، آمنو یعنی یقین پیدا کرو، ایمان کے اندر پختگی پیدا کرو۔ جددو ایمانکم، اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہو، اس کو طاقتور بناؤ۔ قیل کیف نجدد ایماننا، ہم کیسے اپنی ایمان کو تازہ کریں؟ تو فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بول کو بولا کرو، اس کے مفہوم کو بیان کیا کرو کہ اللہ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ کہ اللہ کے علاوہ چاہے آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارہ ہو، پیسے ہو، سونا ہو، چاندی ہو، دوائی ہو، جتنی چیزیں یہ مخلوق ہے، اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ ان چیزوں میں ذاتی طور پر نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ان چیزوں میں ذاتی طور پر نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے، نہ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے، نہ کسی کو زندگی دے سکتی ہے، نہ کسی کو مار سکتی ہے، نہ کسی کو شفا دے سکتی ہے، نہ کسی کو بیمار کر سکتی ہے۔ الا اللہ، اللہ ہے وہ ذات جو شفا بھی دیتا ہے، بیمار بھی کرتا ہے، وہ یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ اضحک و ابکا، وہ ہنساتا بھی ہے، وہ رلاتا بھی ہے، یضل بہ من یشاء، جسے چاہے کیا گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے
ہدایت دیتا ہے، یصیب بہ من یشاء، اللہ اپنی طاقت سے سب کچھ کر سکتا ہے، جہاں چاہے بارش کو برسا دے، اور یصرف عن من یشاء، جہاں سے چاہے بارش کا ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ یہدی بہ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخشش کر دے، ویعذب من یشاء، جسے چاہے سزا دے، اور کیا؟ یضل یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں عطا کرے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے۔ یہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی آسمان کا بادشاہ ہے، زمین کا بادشاہ بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ ایسا اللہ ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا ند لہ ولا ضد لہ ولا ضد لہ ولا مثیل لہ، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا مثال مشابہ کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایسی ذات ہے ایک اور اکیلی ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کائنات میں اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ اکیلی ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، القیوم، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی متعلق سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے کو بھی جانتا ہے پیچھے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اور اس کی علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکا مگر جس کو وہ چاہے جتنا دے دے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیراؤ کے اندر لی ہوئی ہے۔ وہو العلی، وہ بڑے اونچے ہیں، العظیم، بڑی عظمت والا ہے۔ تو اللہ ایسی ذات ہے میرے بھائیو، اس کی محبت اور اس کا یقین دل کے اندر بیٹھانا، یہ ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ، یہ ہے کلمہ کا مفہوم کہ اللہ اپنی ذات سے جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کو محتاج نہیں ہے۔ جب تک یقین نہیں بیٹھے گا میرے بھائیو، انسان اسلام پہ نہیں چل سکے گا۔ ہاں ادھورے دین پہ چلے گا صحیح میرے بھائیو، ادھورے دین پہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اتنا یاد رکھیں۔ آج جو شکوہ ہے نا کہ بھائی اسلام شانتی کا دھرم ہے، کہ ریلیجن آف پیس، ہم بھی کہتے کہ سکون، لیکن کا مسلمان آج بڑے پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہے؟ قرآن پاک کے اندر کیا کہا؟ وَلَنذِيقَنَّكُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ مسلمان کے متعلق کہا، جو لوگ ادھورے دین پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو میں دنیا کے اندر تڑپاؤں گا، آخرت کی بڑی سزا، جہنم کی سزا سے پہلے دنیا کے اندر ان کو میں پریشان کروں گا، چھوٹے چھوٹے عذاب سے ان کو کیا کروں گا؟ ان کو تنبیہ کروں گا، لعلہم یرجعون، تاکہ دوبارہ میری طرف لوٹ آئے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پریشانی دیتے تاکہ بندہ کیا کرے؟ میری طرف واپس۔ اس لیے کہ پریشانی کے اندر کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ کی طرف لپکتا ہے۔ اس لیے کہا تھا نا کہ خوشیاں انسان کو سلاتی ہے اور غم انسان کو جگاتا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں جب مصیبت آتی ہے کیسے انسان دعا کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی چوری دعا کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب اس مصیبت کو دور کر دیتا ہوں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِي، پھر مجھ سے ایسا دور ہٹتا ہے گویا کہ مجھے پہچانتا ہی نہیں، کبھی گویا کہ مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے کبھی پکارا ہی نہیں تھا اس نے۔ ہاں، اس لیے ایک اللہ والے بہت عجیب بات فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے نافرمان بندوں کو مصیبت کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنی طرف لاتے ہیں۔ انسان سیدھا نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ چونکہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے کیا دیتا ہے؟ پیراسیٹامول دیتا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے اینٹی بائیوٹک دیتے، کام نہیں ہو رہا ہے انجیکشن لگاؤ،
काम नहीं हो रहा है, क्या करो, माइनर ऑपरेशन करो, इससे भी काम नहीं चलता है, मेजर ऑपरेशन। क्यों? सेहत है असल, ठीक है ना। तो अल्लाह भी इस तरह क्या करते हैं, परेशानी देता है ताकि लअल्लहुम यरजिऊन। मेरे भाइयों याद रखिए, जितनी इस्लाम के अंदर वादे हैं ये सारे कामिल दीन पर है, ये बात समझने की है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह, जो लोग ईमान लाए और अच्छे आमाल करें, उलाइका, ये लोग जन्नती है। आमाल किसे कहते हैं? आमाल ये नहीं सिर्फ नमाज रोजा पढ़ लो, नहीं, अल्लाह के जितने अहकाम है करने के, डूज एंड डोंट्स, कि ये करो ये ना करो, दोनों मिल के क्या होता है, आमाल सालिहात होता है। अगर कुछ सिर्फ करने वाले काम को करता है, हज भी करता है, उम्रा भी, नमाज, सब कुछ, लेकिन सूद नहीं छोड़ता, रिश्वत नहीं छोड़ता, झूठ नहीं छोड़ता, लोगों को क्या करता है, डिसीव करता है, लोगों को इस तरह फरेब करता है, तो ये तो 50% इस्लाम के अंदर चल रहा है। तो अगर डॉक्टर आपको 10 दवाई दे, आप 1 खाए या 2 खाए, तो फायदा क्या होगा मेरे भाइयों? कुछ फायदा होने वाला नहीं। इसलिए आज मुसलमान शक व शुबहात के अंदर है। अगर इस्लाम, अगर ये क्या है, अगर वाकई ये पीसफुल रिलीजन, तो हमें ये अल्लाह का वादा हासिल क्यों नहीं हो रहा है? हासिल क्यों होगा? अल्लाह तो कह रहे कि पूरे इस्लाम पे वादा है। अच्छा, क्या क्या वादा है, मैं जरा गिना दो, देखिए ये क्यों हासिल नहीं है, और सहाबाए कराम इस पे अमल करके उनको तमाम वादा हासिल आज हमें क्यों नहीं हो रहा है? क्या क्या वादा, देखिए 2-4 मैं गिनाता हूं, और कितने बड़े बड़े वादा अल्लाह ने किए हैं। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, मर्द हो औरत हो जो ईमान लाने के बाद नेक अमाल करे, यानी तमाम पूरे इस्लाम पे चलेगा, ये फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, उसे मैं पुरसुकून जिंदगी का मालिक बना दूंगा। ये नहीं कहा कि 5 मंजिला बिल्डिंग या मिलियनर बना दूंगा, अच्छा घर दे दूंगा, ये नहीं। झोपड़ी के अंदर रहे, चाहे जंगल के अंदर रहे, लेकिन उसके दिल के अंदर ऐसी राहत, ऐसी चैन, सुकून मैं दूंगा, वो तसव्वुर भी नहीं कर सका। वो समझेगा मुझसे ज्यादा गनी, मुझसे ज्यादा बादशाह कोई नहीं है। जिस तरह इब्राहिम इब्न आदम जंगल के अंदर ये बात फरमाए, जब अल्लाह को पाने के लिए जंगल के अंदर चले गए थे, उस वक्त उनका ये जुमला है, लौ यअलमुल मुलूकु मा इंदना लजादलूना बिस्सुयूब, अगर बादशाह और शहजादे को पता चल जाए ना कि हमारे दिल के अंदर किस कदर सुकून और राहत और इत्मीनान है, तो इस दौलत को छीनने के लिए तलवार लेकर हमसे लड़ाई करते, छीनने के लिए। लेकिन बेचारे को पता ही नहीं, उनको यही कि बस बिल्डिंग के अंदर रहो, हुकूमत के अंदर शांति, हुकूमत के अंदर चैन नहीं, ऐसा नहीं। चैन सुकून का वादा अल्लाह ने किस पर किया? ईमान, आमाल सालिहात। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाहु अकबर, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, कि जो ईमान आमाल पे चलेगा, अल्लाह ताला तमाम मखलूकात इंसान के दिलों के अंदर उसके मोहब्बत पैदा कर देंगे। पता नहीं लोग खाली खाली उससे मोहब्बत करेंगे, दिल खींचे चले आते। ये क्या, ये क्यों? क्योंकि वो इस्लाम पे चल रहा है। अल्लाह ताला मोहब्बत को पैदा करता, और अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करते ईमान अमाल की वजह से, तो अल्लाह ऐलान करता है आसमान में, या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फाहिब, फयुनादी जिब्रील या मलाइका इन्नल्लाह युहिब्बु फुलान फाहिब्बुहु व युदउ लहुल क़ुबूल फिल अर्द। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्रील को बुलाते हैं, जिब्रील मैं फुला से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। और फिर जिब्रील मोहब्बत करते हैं और आसमान में ऐलान होता है, ए फरिश्तों, तुम सारे फुला बंदों से मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। और फिर जमीन के अंदर कबूलियत रख दी जाती है, यानी तमाम लोग उससे मोहब्बत करते हैं। ये कि यह वादा है। और क्या वादा है? इन्नल्लाह युदाफि अनिल लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला उनसे बला मुसीबत को हटाते रहेंगे। सयजा, और क्या, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्री युस्रा, जो शख्स पूरे दिन पे चलेगा, अल्लाह ताला उसके मामलात के अंदर आसानी फरमा देंगे। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रोजी देंगे उसका तसव्वुर भी नहीं आ सकता कि कहां से आएगा। हम तो कहां सोच रहे हैं कि दुकान से, मेरे बेटी की जॉब से, ये नहीं, बल्कि ऐसी जगह से रोजी देगा ला यहतसिब, वो गुमान भी नहीं कर सकता। और क्या वादा, और बहुत सारे वादा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, चलो बहुत सारे वादे। आखिर में क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात
كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو شخص ایمان اعمال کے معیار پہ اترے گا اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس خالدین فیہا، جب اس میں داخل ہوگا نکلنے کو کبھی جی نہیں چاہے گا. یہ سارے وعدہ ہے میرے بھائیو. اور دیکھیں صحابہ کرام سے بھی ایک وعدہ کیا تھا. ہاں یہ دیکھ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. صحابہ جو غریب لوگ تھے، اللہ ہوگا، 3 مہینہ گزر جاتے تھے ما یوقد فی ابیات رسول اللہ، اللہ کے نبی کے چولہے کے اندر آگ نہیں جلا کرتی تھی، اور صحابہ کرام تو اور اس سے زیادہ غریب. لیکن اس زمانے میں اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم ایمان اعمال کے معیار پہ اترو گے تو میں دنیا کے اندر تمہیں خلافت عطا کروں گا. خلافت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے تڑپ کے گر جاتے تھے. لوگ سمجھتے مرگی بیماری ہے، گردن پہ پیر رکھ دیتے تھے، لیکن فرماتے خدا کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، میں تو بھوک کی وجہ سے پریشانی میں کیا گئے فینٹ ہو جاتا تھا. لیکن ایک زمانہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ خلافت دوں گا اور پھر حکومت دوں گا، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے ابو ہریرہ مدینہ کا گورنر بن جاتے ہیں، گورنر بن جاتے ہیں، اور ریشمی رومال سے ناک صاف کرا اور کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا کہنے، تو آج ریشمی رومال سے تو ناک صاف کرتا ہے. وہ وقت تھا جو مسجد نبوی کے منبر کے قریب تو گش کر کے گر جاتا تھا. کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے. خیر میرے بھائیو، یہ قرآن پاک کے اندر جتنی وعدہ ہے میری بھائیو یہ دیکھ اعمال پر ہے. اب میں بات ہے، دیکھیے دنیا کے آنے کی جو مقصد میں نے قرآن پاک کے آیات تلاوت کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد اللہ کیا بتا رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے میرے پاس آتا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیو یہ دنیاوی زندگی یہ کیا ہے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے. آخرت وہاں دار الجزا ہے. میرے بھائیو کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا؟ ایک موٹی سی بات اللہ نے بتا دی کہ کامیاب کون ہوگا؟ جو دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گے تو آخرت میں اللہ کیا کریں گے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو اعمال لے کے جائیں گے اللہ خوش ہوگا، اور جس کو جہنم سے نجات مل گئی اور جنت کے اندر داخلہ کی اجازت مل گئی، جہنم سے مکتی، جنت کے اندر داخلہ، فقد فاز، بس وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوا. اور ناکام کون؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم. اے نبی آپ بتا دیجئے کہ نقصان اٹھانے والا کون ہے، ناکام کون ہے، نامراد کون ہے؟ جس نے خواہشات کی پیروی کی اور کیا من چاہی زندگی اس نے گزاری، اللہ کیا، رسول کیا، دین کیا، کوئی اس سے پرواہ نہیں. وہ اپنے آپ کو بھی وہ جہنم میں چلا گیا اور اپنی فیملی کو بھی جہنم کے اندر لے گیا. الا ذالک هو الخسران المبین. سمجھ لو کہ یہ انسان بڑا ہی خسارے والا ہے، بڑا ہی نقصان والا ہے. آج ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو، اچھا سا گھر ہو. میرے بھائیو اگر ضرورت پورا ہونے کا اگر کامیابی ہم کہتے ہیں تو بتاؤ جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں کے جو ڈاگز ہیں نا، کتے، تو ان کی زندگی تو بہت کامیابی زندگی. ان کے لیے کھانا ہے، پینا ہے، رہنے کی جگہ ہے، ان کے لیے ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر ہے، ہر خواہشات پوری ہو رہی ہے. تو اگر خواہشات کا پورا ہونا ہی کامیابی ہے تو میں اور کتے کے درمیان کچھ فرق تو ہونا چاہیے. مجھے کیا دنیا کے اندر نے اسی لیے بھیجا بس ایک مکان بناؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو؟ میرے بھائیو ہمیں سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی آخرت کے اندر رکھی ہے. وہ آخرت کی کامیابی ایسی کامیابی، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ پہلا اعلان ہوگا ہمیشہ ہمیں، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اے انسان اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ان لکم ان تناموا فلا تبأسوا ابدا. اب ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہو گے، کبھی اللہ اکبر اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. جدھر نگاہ اٹھائے گا دائیں بائیں آگے پیچھے حکومت ہی حکومت اور سلطنت ہی سلطنت اور نعمت ہی نعمت.
अल्लाह कहेंगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन नुज़ुलम मिन गफूर। एक मोटी सी बात बता दी कि जो जी के अंदर रहेगा, तू के दुनिया के अंदर तूने मुझे राजी किया, आज मैं तुझे राजी करूंगा। जो जी के अंदर आएगा सो तुझे मिलेगा। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, मैं होगा क्या मेजबान और तू होगा मेरा मेहमान। वो है कामयाब। उसके लिए मेरे भाइयों दुनिया के अंदर ये कुछ काम करने के लिए भेजा है, ये करने का है। अगरचे बहुत छोटी जिंदगी है ना, बहुत छोटी है, आखिरत के एतबार से क्या अल्लाह के नबी फरमाता है क्या, फवल्लाहि मद्दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्लु अहदिकुम मा यजलु अहदुकुम उसबु फिल यम फलियंजुर बिमा, कि खुदाए पाक की कसम, यानी अल्लाह के नबी कसम खा के बात को फरमा रहे। क्या जरूरत थी कसम खाने की, हम उनसे मोहब्बत करते यूं ही फरमा देते। फरमा नहीं, ए मेरे उम्मती सुनो, खुदाए पाक की कसम, आखिरत की जिंदगी एक बहुत बड़ा समंदर के पानी की तरह है और दुनियावी जिंदगी एक कतरा पानी के बराबर है। इसमें कोई शक नहीं, दुनियावी जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी के एतबार से बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। जिस तरह आम की गुठली, ये देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर, इसको जब आप जमीन का दबाओगे, इसके अंदर एक चारा निकलेगा, दरख्त बनेगा, उस दरख्त के अंदर हजारों आम, और हजारों आम के अंदर एक एक गुठली, और उसको फिर जमीन का कितना फायदा होता है। देखने में छोटी, लेकिन नतीजा के एतबार से बहुत ही फायदेमंद। इसी तरह ये दुनियावी जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आखिरत के एतबार से बहुत कीमती है। आज हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है मेरी बात, ये देखना चाहिए। आज अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तो दुनिया के अंदर आमाल पैदा करने के लिए क्या दुनिया के अंदर भेजा, आज हम कहां पे जिंदगी को खर्च कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और दुनिया की जिंदगी का औकात दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कीमती है। मैं दो चार लफ्जों में बता देता औकात किस कदर कीमती है। मैं कह रहा, बुखारी के हदीस है, अत्तहूर शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान व सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन मा बैन अस्समाई वल अर्द। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मीज़ान का पलड़ा सवाबों से भर गया। किसी ने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जमीन से लेकर आसमान तक की सारी जगह नेकियों से भर जाती है। किसी ने, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, सुबहान अल्लाह बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, मैं ये कहूँ दुनिया में जितनी नियामत है उन तमाम से ज्यादा मुझे महबूब है वे सुबहान अल्लाह बिहम्दी ही कहो। इस कदर कीमती है। लेकिन हाँ, अल्लाह के ने क्या फरमाया कि कुल हु अल्लाहु अहद वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्ना लतादिलु सुलुसल कुरान, खुदाए पाक की कसम, कुल हु अल्लाहु अहद सूरा फजीलत के एतबार से इतना है कि अगर 10 सिपारा कोई पढ़ ले कितना सवाब मिलता है, इससे भी ज्यादा सवाब मिलता है एक मरतबा अगर सूरा इखलास कोई पढ़ ले। तो ये देख कितनी कीमती जिंदगी है, लेकिन हम इसको कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों क्या करना होगा ताकि अमली जिंदगी हमारे दिल के अंदर आ जाए, अहमियत आ जाए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मेहनत है। देखिए, एक दुनियादार आदमी जब मर जाता है तो उसका बच्चा मिलियनर बन जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कोई आलिम मर गया और उसका बेटा आलिम बन गया। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो भी मेहनत करेगा, शर्त है वल्लज़ीना जाहदू, जो भी मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, उसके लिए हिदायत के दरवाजे में खोलूंगा। हाँ, वयहदी इलैहि मन युनीब, और जो दिल से चाहेगा मुझे हिदायत मिल जाए, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाएंगे। अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, दिल के अंदर तलब ही नहीं है। अल्लाह फरमाते क्या, एक नबी फरमाते, ए लोगो तुम्हें हिदायत की तलब ही नहीं है, तुम्हें क्या हिदायत का हार बना के तुम्हारे गर्दन के अंदर लटका दो, ये मेरा काम नहीं है। वयहदी इलैहि, शर्त रखी है कि जो भी तलब करेगा उसको। और तीसरी बात क्या, व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। तो ये जो तबलीग का काम मेरे बात खत्म कर, ये क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। और ये याद रखना, ये काम अल्लाह, इस काम के मुकाबले में जितनी दूसरे काम है, हाँ मेरे भाइयों, बहुत कीमती है। एक मिसाल से कहता हूं, देखिए दुनिया के अंदर है ना, कोई मालदार है, कोई गरीब है, लेकिन जिंदगी के एतबार से हम सभी गरीब है कि नहीं? ठीक है, सबको मरना है, सब गरीब है हम। दुनियावी एतबार से हो सकता है ये मिलियनर है, मैं कंगाल हूं, लेकिन
आखिर अपनी जिंदगी के एतबार से हम सब कंगाल है, गरीब। तो इस छोटी सी दुनिया के अंदर हमें क्या करना होगा? ऐसे काम करना होगा ताकि जिंदगी फायदामंद हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। एक आदमी अगर घंटे में 1000 कमा सकता है और दूसरा आदमी लाखों कमा सकता है, तो मैं 1000 पे की इत्तिफा करो, मैं 10 पे की इत्तिफा करो, क्योंकि अगर कमा सकता हूं 1 लाख, मैं 10 पे क्यों राजी? तो मेरे भाइयों, ये तबलीग का जो काम है, इसके मुताल्लिक क्या फरमाया? अल्लाह फरमाया, अजअलतुम सिकायतुल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व जहद फी सबीलिल्लाह। हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों की खदमत करना, व इमारतल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की खदमत करना। बताओ, ये और जो शख्स अल्लाह पे ईमान रखता है, रसूल पे ईमान रखता है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, ये दोनों बराबर हो सकता है? ला यस्तवून, कभी बराबर नहीं हो सकता। एक सहाबी का गुजार ऐसे चश्मे से हुआ, बहुत मीठा पानी था, बहुत मीठा पानी, और वहां पे एक फल का दरख्त था। उनके जी के अंदर आया, चलो मैं यहाँ ही क्या करूं, यहाँ फल खाऊंगा, पानी पीता रहूंगा, इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा की, चलो यहाँ पे मर थर जाऊंगा, मेरी जिंदगी कामयाब। तो कहते नहीं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशूरा जरूर करूंगा। अल्लाह के नबी से मशूरा, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तफाल, ए मेरे सहाबी ऐसा ना करो, यानी एक जगह में ठहर के इबादत करके मर जाओ, ये इरादा को तरक कर दो। और क्या फरमाया? हाँ, ला तफल, ऐसा ना करना। फ़इन्न मक़ाम अहदिकुम फ़ी सबीलिल्लाह अफ़दलु मिन सलाती फ़ी बैतिही 70 आमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा ना करना, बल्कि क्या करो, समझो, अल्लाह के रास्ते में थोड़ी देर के लिए चले जाना अपने घर में 70 साल नमाज पढ़ने से बेहतर है। 70 साल नमाज पढ़ने से। तो मेरे भाइयों, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, अजीब एक रास्ता, जो इसके अंदर अपनी जान माल को लगाएगा, अल्लाह क्या कुछ देगा। एक हदीस खत्म, एक दफा अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू सईद खुदरी के सामने एक हदीस बयान की। वो क्या है? मन रदिया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना और बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या व रसूला वजबत लहुल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू सईद सुनो, जो अल्लाह को रब और रसूल को नबी और इस्लाम को दीन इस्लाम मानने पे खुश हुआ, यानी राजी हुआ, वजबत लहुल जन्नह, जन्नत उसके लिए वाजिब होगी। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि या रसूलल्लाह, दोबारा फरमाए। तो जो अल्लाह को रब, रसूल को नबी और दीन इस्लाम को दीन इस्लाम मान लिया, राजी हो गया, उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। अल्लाह, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, और भी एक अमल है तुम्हें बताओ, और भी एक अमल है तुम्हें बताओ, जिस पे बहुत दराजा, कितने कि अल्लाह ताला ने अअद्दल्लाहु फिल जन्नती, जन्नत के अंदर ने 100 दर्जे बनाए। कितने? 100 दर्जे। और माबैन कुल्ल दरजतैन माबैन समाई, और एक एक दर्जा, एक एक फ्लोर, जमीन से लेकर आसमान तक इतना बड़ा हो, एक फ्लोर होगा। कितने? 100 दर्जे है। तुम्हें पता वो किसके लिए बनाया? लिमन, फिर पूछा कि या रसूलल्लाह, वो कौन सा अमल है जिसपे ये सारी मिल सकती है? फरमाया, अअद्दल्लाहु लिल मुजाहिदीन, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, मुजाहिद फिल इस्लाम, उसके लिए अल्लाह ने ये दराजात रखे। तो मेरे भाई, एक रास्ता है जो नबियों का काम है, ये एक जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। जिम्मेदारी कैसे? अल्लाह के नबी ने साफ बता दिया, कुल हादिही सबीली अदो इलल्लाह, ये मेरा रास्ता है, ये लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन, पूरे यकीन के साथ, अना व मन इत्तबानी, ये मेरा भी काम है, हर उम्मती का काम है। जो भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर एक का ये काम है। तो ये काम हम कर रहे हैं मेरे भाइयों, कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिक्र की बात। कुरान में तो ये फरमाया, वल मुमिनून वल मुमिनात, हर मोमिन मर्द, मोमिन औरत, औलिया एक दूसरे के खैर खा है। काम क्या करते हैं? यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीम, वो भली बातों की तरफ बुलाते हैं, और सबसे अच्छी बात नमाज यानी अमाल की तरफ लोगों को बुलाते हैं। तो ये कर रहे हैं हम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, खुदाए पाक की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम जरूर भी जरूर दीन की मेहनत करो। अगर नहीं करोगे
اللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ. اللہ تعالیٰ اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب بھیجے گا، اور پھر اس عذاب کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بزرگان دین دعا کریں گے، اللہ فرمائے ان کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. اذا تبایعتم بالعینہ وردیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد. اللہ اکبر. جب تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کو چھوڑ دو گے اور دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، لسلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت کو اللہ تعالیٰ تم پہ مسلط کر دے گا. گاجر مولی کی طرح تم کاٹے جاؤ گے، تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی. لا ترجعوا حتی ترجعوا لا ينزعوا حتی ترجعوا الى دین. اللہ تعالیٰ اس حالات کو نہیں بدلیں گے جب تک تم دوبارہ دین کی محنت کے اوپر نہ آ جاؤ. میرے بھائیو، یہ کام مقصد کے طور پر ہمیں دیا گیا، لیکن اس کام کو ہم نہیں کر رہے. آج جو یہ حالات ہر ایک کہتا ہے کہ یہ حالات کیوں ہے، حالات کیوں تو حدیث کے اندر کہہ دیا. جب اس کام کو تم کرو گے نہیں تو اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے. اس لیے میرے بھائی ہم اپنے آپ پہ بھی رحم کریں، امت پہ بھی رحم کریں، ہے نا. جب تک اس کام کو ہم کریں گے نہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پہ آ جائے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن آج اس کام کو ہم نہیں کر رہے. میرے بھائی یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. آج اسلام کی نا بس یا گاڑی رکی ہوئی ہے. اب ظاہر ہمارے ملک کے اندر بس رک جاتی ہے تو کیا سارے بیٹھ کے اگر سگریٹ پیتے رہے اور جو ہیلپر اور ڈرائیور دھکا لگائے تو اتنی آدمی اتنی بڑی بس جو ہے کیسے دھکا سے ہلائیں گے. سب کو اترنا پڑے گا. ہم سب مل کے جب اس کام کو کریں گے میرے بھائیوں تو اسلام کی گاڑی آگے چلے گی. لیکن اگر ہم نے کیا نہیں تو کیا نہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کے پیچھے زندگی پانی ہے نا، پانی کے پیچھے زندگی ہے. انسانی زندگی، حیوانات کی زندگی، نباتات، پانی کے پیچھے زندگی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دعوت میں لے کے آئیے پانی کی طرح ہے. اگر تو ہم پانی نہ دے، اگر اس کام کو نہ کرے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے اسلام ختم ہو جائے. یعنی یہی ہے نا، میں اس کام کو نہیں پانی نہیں دینا چاہتا ہوں میں. تو اس کا مطلب کیا؟ کیونکہ پانی کے دعوت کے بغیر اسلام آگے نہیں بڑھے گا اور دینداری آئے گی نہیں. تو اس کام کو میں نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا کہ دنیا سے اسلام ختم ہو جائے میں اس پہ خوش ہوں. اگر کوئی مخالفت کرے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے بھائیو دعوت بہت ہلکی دیکھنے میں بہت سمپل، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر ہے قصب پرسی کے حال صرف دعوت لے کے آئے اور ان کے سامنے موسیٰ کے سامنے فرعون، شداد، نمرود اور اللہ کے نبی کے سامنے سارے کافر جن کے پاس ساری حکومتیں تھی، ساری طاقت تھی، اللہ کے نبی صرف دعوت لے کے آئے اور کس مسکین حالت میں زندگی گزاری. لیکن کیا چیلنج کیا؟ لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا عبر الا ادخله الله هذا الدين. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دین لے کے میں کیا آیا، دعوت، ایک وقت آئے گا تم ابھی نہیں سن رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا کے چپے چپے میں ہر کچے پکے مکان کے اندر میرا لایا ہوا دین داخل ہو کے رہے گا. تو کسی نے کہا بھائی تم پہ لوگ تھوک رہے، تم پہ لوگ پیٹ رہے، تمہاری بات کوئی نہیں، کون ہے تمہارے ساتھ؟ ابھی تو میرے پاس 2 ہی شخص ہیں ابھی. لیکن نبی دیکھیے اپنی نبوت پہ ان کو یقین ہوتا ہے، دعوت پہ، یہ زبردست ایک ہتھیار ہے. جب یہ ہتھیار ہم چلائیں گے ساری دنیا کو فتح کریں گے، دلوں کو فتح کر دیں گے. تو میرے بھائی یہ دعوت اللہ نے ہمیں دی تھی، اس دعوت کو ہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ مسلمان جو ہے نا آج گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہماری اس لیے ضرورت ہے. دعوت اگر ہم نہیں دیں گے تو ایمان نہیں بنے گا. اور دیکھیے بچپن میں ہم مدرسہ میں گئے، ہو سکتا ہے مسجد میں گئے، پھر اسکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے، پھر کہاں گئے؟ یہاں آگے پیسے کمائے، شادی کیے. اب بتائیے جو میں مسلمان ہوں یہ تو ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے. انجینئر ایک کوالٹی ہے، ڈاکٹر ایک کوالٹی ہے. اس کے لیے کتنے سال چاہیے؟ تو میں نے اپنے مسلمان بننے کے لیے بتاؤ میرے بھائیو، یہ انسانیت میرے اندر آ جائے. انسان تو صرف اسے نہیں کرتا جس کا آنکھیں ہو، 2 کان ہو، ہاتھ پیر ہو، یہ تو کتے کو بھی حاصل ہے. تو یہ میں انسان بننے کے لیے میں نے کوئی محنت کی ہے. تو میرے اس حال میں اگر دنیا سے چلے گئے تو بہت بے قیمت ہو کے انسان مرے گا.
تو اس کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں میرے بھائی؟ ہاں، ہر ایک نیت کرے انشاءاللہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلے اور پہلے تو انسانیت کہ ہمارے اندر میرے بھائیو ایمان بھی آ جائے, ہم پورے انسان بھی بن جائے, اس کے لیے کیا کرے؟ ارادہ فرمائے. اللہ جزائے خیر دے. کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ جلد نہیں بلکہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. جی